جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید ہیں، صبح بخیر۔ بات کریں گے کراچی شہر کی، جہاں کہتے ہیں کہ وہ کروڑوں لوگوں کو جو ہے زندگی دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، مگر اپنے ہی شہریوں کی زندگی بچانے میں اس قدر ناکام ہے کہ کل ہم سب کی نظر جو ہے خبروں پہ تھی، ایک معصوم بچہ جو ایک نالے میں گر گیا تھا اور اس کو نکالنے میں 14 گھنٹے لگے۔ گزشتہ رات آپ کو پتہ ہے گلشن اقبال نپا چونگی قریب 3 سالہ ابراہیم ایک کھلے مین ہول میں گر کر ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کی زندگی سے چلا گیا۔ جس معصوم نے ابھی دنیا کو نہیں دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، اس نے ایسے مین ہول میں وہ گرا جہاں پر ڈھکنا تک موجود نہیں تھا۔ اور اب کہنا یہی ہے کہ یہ پہلی بار کا واقعہ نہیں ہے، اس طرح ہوتے ہوئے ہم نے کئی بار دیکھا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا، جس طرح کل ہم سارے وقت ہماری نظر خبروں پہ رہی اور ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، جتنی بھی بھاری مشینری آ گئی، کچھ بھی آ گیا، لیکن اس طرح سے وہ کام نہیں کر پائے۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ ڈیزل ختم ہو گیا، کبھی کہا جاتا تھا کہ وہ بھاری ایکوپمنٹ نہیں ہے جس سے کام کیا جا سکے، مگر پھر بالآخر 14 گھنٹے کے بعد جو خبریں ہمارے سامنے آئیں، اس بچے کی معصوم کی لاش ملی، اور وہ بھی جہاں تک مجھے یاد پڑا ہے، جو میں نے خبریں دیکھی اس میں ایک کچرا اٹھانے والے بچے نے ڈھونڈ کے دیا۔ سوچنے کی بات ہے 14 گھنٹے تک ایک 3 سالہ بچہ اسی شہر کے اندر کہیں گٹر کے پانی میں، گندے پانی میں بہتا رہا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سوچنے کی بات یہ کہ المیہ یہ ہے کہ ہم سب اس طرح کے دلخراش واقعے ایک بار نہیں کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح کئی بار جو گلی محلوں کے گٹر ہیں اس میں بچے گرتے ہیں اور اپنی جان سے جاتے ہیں۔ اسی کراچی میں بغیر ڈھکن کے بہت سے ابھی بھی مین ہول ہیں، اگر آپ وزٹ کریں جا کے، جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ خود بچہ تو کیا کوئی بڑا بھی جا کے گر سکتا ہے۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح اس طرح کے بیانات جب ہمارے سامنے آتے ہیں کہ شہر کے لیے کام ہو رہا ہے اور کام کیا جا رہا ہے، اور کوئی کسی ادارے کو بعد میں ہم نے دیکھا کہ شرمندگی بھی نہیں ہوئی، کوئی استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے دوسرے ممالک میں اگر کہیں پہ کوئی غلطی انتظامیہ سے ہو جاتی تو وہاں پہ فوری طور پہ جو ہے وہ خود ہی استعفیٰ دے دیتے ہیں یا اپنے جو عہدہ ہوتا ہے اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ کیا یہ تمام جانی مالی نقصان جو برداشت کرتے ہیں شہری اسی طرح برداشت کرتے رہیں گے، یا اس کے لیے کوئی قانون بھی ہے؟ اس کے بعد کیا کوئی قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر جمیل وک صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں گائیڈ کر کے جاتے ہیں۔ السلام علیکم عامر صاحب، بہت تکلیف دہ خبر، اور پرسوں رات کو جب یہ واقعہ ہوا اور سارا دن کل ہماری نظر اس پہ ہی رہی، اور جب تک وہ بچہ ملا نہیں تو پورا میڈیا جو ہے اس نے ہر حقیقت، ہر چیز ہر ایک کے سامنے رکھی۔ آپ کی بھی یقیناً نظر پڑی ہے، بتائیے ایسے حادثات اگر ہو جاتے ہیں تو قانون کی نظر میں کس زمرے میں آتے ہیں؟ غفلت، قتل، خطا، یا پھر کوئی اور دفاع اس پہ لگتی ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کی ذمہ داری پیورلی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ پر آتی ہے۔ اس کی ذمہ داری کے ایم سی ڈی ایم سی پر آتی ہے۔ مین ہال کے گٹر کے ڈھکن نہیں ہونا، اسی شہر سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں، اسی شہر سے آپ سب چیزیں کر رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں۔ دیکھیں قانون میں جو اس کی ذمہ داری پیورلی گورنمنٹ پر ہے، اس میں فیٹل ایکسیڈنٹ کا کیس بھی کیا جا سکتا ہے، کمپنسیشن بھی کیا جا سکتا ہے، اور 322 ایف آئی آر بھی لانچ ہو سکتی ہے جس میں دیت ہے، جس میں جو ہے وہ جن کی یہ نیگلیجنس ہے وہ پے کریں گے ان کے لیگل ہیئرس کو، اور اس میں تمام لیگل ہیئرس کو پے کرنا پڑے گا 322 میں۔ اور اگر ہم اور آگے جائیں تو اس میں 337H بھی لگتا ہے، جی کیونکہ ان کی نیگلیجنس ہے، نیگلیجنس پیورلی گورنمنٹ کی ہے۔ اور اس میں اگر اور آگے بڑھائیں تو 284 پی پی سی کا بھی سیکشن اٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ وہ بھی سیکشن نیگلیجنس کا ہے، اس میں پنشمنٹ بھی ہے۔ 337 میں 7 ایئر پنشمنٹ ہے۔ ریسنٹ ایک واقعہ 2018 میں ہوا تھا لاہور میں، اس میں پول کے اندر کسی میرا خیال ہے ہوٹل کے پول کے اندر بچہ چھوٹا گر گیا تھا، وہاں وہ اس کی اسی طریقے سے ڈیتھ ہوئی تھی، تو کورٹ نے جو ہے وہ پنشمنٹ امپوز کی تھی 7 ایئر، لاہور ہائی کورٹ نے، تو پریسیڈنٹ موجود ہے اس کا بھی۔ تو فیملی کو چاہیے کہ اس میں لیگل ریمیڈی اویل کرے، فیٹل ایکسیڈنٹ کا کیس فائل کریں، اور جو ہے وہ ایف آئی آر بھی لانچ کروائیں انتظامیہ کے اوپر، کیونکہ یہ پیورلی انتظامیہ کی غلطی ہے۔ یہ ڈھکن نہیں ہونا، آپ دیکھیں ان کا سارا فوکس جو ہے ریونیو جنریٹ کرنے کا ہے۔ ای چلان ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، بھائی آپ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو لگائیں بھی تو صحیح۔ روڈوں کی حالت دیکھیں، اگر آپ سولجر بازار سے لے کے نیپا تک دیکھیں، تمام روڈوں کے ڈھکن نہیں ہیں، تمام روڈوں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ زیرو ہے۔ آپ ای چلان پہ زور ہے، جی ای چلان سے ریونیو جنریٹ ہو، اس کو لگانا نہیں ہے۔
اور دوسری بات یہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی اپنی رسپانسبلٹی لے گا ہی نہیں اپنے شولڈر پہ. کے ایم سی سے بات کریں گے وہ ڈی ایم سی پہ ڈالے گا, ڈی ایم سی سے بات کریں گے وہ گورنمنٹ پہ, سندھ گورنمنٹ پہ ڈالے گا جی بجٹ نہیں ہے. تو بجٹ نہیں ہے, پھر عوام آپ پھر اسی وجہ سے تو کورٹ انٹروین کرتی ہے. آپ کہتے ہیں کورٹ انٹروین کرتی ہے, کورٹ انٹروین اسی وجہ سے کرتی ہے کہ آپ کام نہیں کرتے, پھر کورٹ کو سوموٹو ایکشن لینا پڑتا ہے. کورٹ آپ کے معاملات کورٹ حل کرتی ہے. کورٹس میں بیٹھ کے یہ اب ڈھکن لگوانا یہ کورٹ کی ذمہ داری تو نہیں ہے, یہ آپ جب مینڈیٹ لے کے آتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب پھر کورٹ میں جاتی ہیں کیسز, پھر کورٹ کمپنسیشن ایوارڈ کرے گی, کورٹ ڈھکن کا آرڈر کرے گی کہ تمام یہ کورٹ اگر انہی کا آپ کہتے ہیں نا کورٹ جی ہمارے معاملات میں انٹروین کرتی, آپ زیرو ہے, آپ کرتے کچھ نہیں ہے, پھر کورٹ کو کرنا پڑتا ہے. اب انتظامی معاملات بھی کورٹ کرتی ہے جس پر پھر گورنمنٹ کو اعتراض ہوتا ہے, گورنمنٹ اعتراض کرتی ہے جی یہ کورٹ کے معاملات نہیں ہمارے, آپ کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے عامر صاحب, اس طرح کے واقعات حادثات ہوتے رہتے ہیں, آئے دن ہوتے رہتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, خاص طور سے کراچی کے شہریوں کے لیے. آپ ایک نارمل روڈ کی بات کر لیں, اس کی ایسی حالت ہے کہ وہ گڈر نہیں ہے تو گڈر جیسا بن چکا ہے کیونکہ سیوریج کا پانی ہر جگہ بہہ رہا ہے, کسی کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے. آپ اس وقت اس طرح کے واقعات حادثات ہوتے رہتے ہیں, مگر نہ ہم نے دیکھا کوئی سزا ہوتی ہے, نہ کوئی استعفیٰ دے رہا ہوتا ہے, نہ ہی شہری کو خود پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو فوری طور پہ اگر کسی نے کوئی سٹیپ لینا ہو تو پہلا قدم کیا ہوگا؟ پہلا قدم یہ ہے اس کی ایف آئی آر لانچ ہونی چاہیے, اس مقدمے کو رپورٹ ہونا چاہیے. اور دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا میڈیا, میں اپریشیٹ کروں گا اپنے میڈیا کو کہ انہوں نے اس معاملے کو رپورٹ کیا, لوگوں کی نظر میں آیا. اگر میڈیا نہیں ہو تو میں کہتا ہوں کہ ڈیلی بیسس پر کیا کچھ ہو جائے جو پبلک کو پتہ ہی نہ چلے. یہ میڈیا نے رپورٹ کیا, جو پارلیمنٹ تک گیا, اسمبلی تک گیا معاملہ, بحث شروع ہوئی, تو یہ میڈیا کو اس میں اپریشیٹ میڈیا کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات, سب سے پہلے تو ایف آئی آر لانچ کروانی چاہیے ان کے لیگل ایئرز کو. میں آپ کے چینل سے یہ ایک آفر ان کو کرتا ہوں, میں ان کی فری آف کاسٹ جو ہے وہ ان کی لیگل مدد کروں گا ہر معاملے میں, اور کمپنسیشن کے معاملے میں بھی, ان کی ایف آئی آر کے معاملے میں بھی. سب سے پہلے میٹر کو رپورٹ کریں تھانے میں, ایف آئی آر لانچ کروائیں پولیس اسٹیشن میں, انتظامیہ کے خلاف کروائیں, اور اس کے بعد جو ہے کمپنسیشن کا سوٹ فائل کریں. دیکھیں کسی کو تو سٹیپ اٹھانا ہے, آج ہم بھی خاموش ہو جائیں گے, کل کوئی دوسرا ابراہیم گر جائے گا, پرسوں کوئی تیسرا گر جائے گا. تو میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا دوسرے بچوں کو سیو کرنے کے لیے ایک پریسیڈنٹ قائم کرنا پڑے گا, آنا پڑے گا سامنے. صاحب کیا پاکستان میں کبھی ایسا ہوا ہسٹری میں, کبھی اگر آپ کو یاد ہو کسی ادارے یا افسر کو اس طرح کے حادثات پہ کوئی سزا ہوئی ہو؟ جی بالکل بالکل ہوئی ہے. میں نے عرض کی کہ 2018 میں لاہور ہائی کورٹ جی 7 سال کی پنشمنٹ بھی دی, اور اس جہاں وہ پول تھا جہاں وہ بچہ گرا تھا اس میں کمپنسیشن بھی ایوارڈ کیا, ان کو دیت اماؤنٹ بھی دینی پڑی. تو یہ ہوا ہے, لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ آج اگر ہم خاموشی اختیار کر لیں گے تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. میڈیا تو بہت زیادہ آواز اٹھا رہا ہے, اور یہ اچھی چیز ہے. سوشل میڈیا تو یہ ہمیں بھی جو ہے این جی اوز کو بھی اس پر آگے آنا چاہیے, اور جو ہے وہ سب کو مل کے کرنا چاہیے. میں نہیں کہتا, مگر یہ پیورلی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. گورنمنٹ ریونیو جنریٹ کرتی ہے, گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے, تو اس کو لگانا چاہیے. مین آپ کے گٹر کے ڈھکن نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں ہم نے بہت ترقی کر لی. بھائی ایسی ترقی کا کیا فائدہ کہ جس میں چھوٹے بچوں کی جان جا رہی ہیں, موٹر سائیکل والے گر رہے ہیں, تو یہ کیا ترقی ہے؟ اچھا, بہت افسوس کی بات ہے کہ کل اتفاق سے ایک بہت پرانا میگزین میرے سامنے آیا, وہ 2022 کا تھا, اور اس پہ سندھ حکومت کا ایک نوٹ لکھا تھا. اس پہ کہا تھا گھر گھر سے شہریوں کے کچرا اٹھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. پھر میں سڑک سے جب گزری تو مجھے ہوا کہ یہ کون سا گھر ہے جہاں سے انتظام کیا جا رہا ہے. یہ تو چلے ایک نارمل بات ہو گئی, کیونکہ ہم لوگ اس کو نارملی سمجھتے ہیں. اب ایک کچرا پڑا ہوا ہے, انتظامیہ آئے گی اٹھا لے گی. مگر یہاں پہ مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے عامر صاحب, کیا کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسی چیز موجود ہے جس پہ شہری جو ہیں خود بھی عمل کریں, اور دوسری یہ کہ وہ ادارے یا وہ فرنچائز جو کھلتی ہیں, بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں, شاپنگ مالز ہیں, کہ ان کے باہر خود تو وہ بہت پیسہ لگاتے ہیں, ان کے باہر جو روڈز ہیں یا ان کے وہ جو آگے انٹرنس ہے وہ بہت خراب ہے,
تو کیا اس کے لیے کوئی ایسا قانون ہے کہ اگر آپ کچھ اس طرح اتنی بڑی چیز بنا رہے ہیں تو اس کے بعد جو آگے آپ کے فرنٹ پہ جگہ اس کو بھی آپ کو فوکس کرنا ضروری ہے، یا اس کے لیے یہ کہہ دیا وہ بس حکومت کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذرا مجھے آپ سے جاننا ہے، کیونکہ میں نے آج کل اس بات کو بہت نوٹ کر رہی ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنی جو پرائیویٹ پریمیسز ہے اس کو تو آپ بنا سکتے ہو، روڈ کٹنگ کے لیے بھی لا موجود ہے، آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی۔ اگر آپ روڈ کو بھی بنا رہے ہو تو آپ کو گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی، یہ پیورلی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے۔ آپ اگر روڈ کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہو تو آپ پینل ایکشن میں آ جاؤ گے، آپ نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر مشکل آ جائے گی۔ مشکل آ جائے گی۔ اس وجہ سے بھی آپ دیکھیں اچھے اچھے ریسٹورنٹس ہوں گے، اچھے اچھے ہوٹلز ہوں گے، وہ آگے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، کیونکہ گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر آپ پبلک پلیس کو کسی کو ٹچ نہیں کر سکتے، لا موجود ہے، پینل ایکشن ہوگا۔ آپ روڈ کٹنگ کرتے ہو یا روڈ کو کچھ کرتے ہو تو آپ کو فرسٹ پرمیشن سیک کرنی پڑے گی، تو پیورلی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ کہاں ہے، آپ دیکھیں مین ہال کے گٹرز کے ڈھکن نہیں ہے، اور آپ انفراسٹرکچر دیکھیں، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور مطلب جب کوئی وی آئی پی کی موومنٹ ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں غور کریں، وی آئی پی کی موومنٹ ہوتی ہے ایک رات میں وہ پورا روڈ پیچ اپ ہو جاتا ہے، ایک رات میں ہی روڈ ایسا ہو جائے گا کہ آپ دیکھیں گے یار یہ تو ہم روز اس روڈ سے گزرتے ہیں، آج اس روڈ کی تبدیلی ہے، تو عام پبلک کے لیے کیوں نہیں ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ اسی میں یہی تو عرض کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اعتراض کرتی ہے کہ یار کورٹ ہر چیز میں انٹروین کرتا ہے، تو مجبوری یہ ہے کہ آپ لوگ زیرو ہیں، آپ کرتے کچھ نہیں ہیں، آپ خالی آفسوں میں بیٹھ کے چائے پی کے گھر چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری سٹی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہماری ڈی ایم سی کی ذمہ داری ہے کہ وہ روڈ کا معائنہ کریں، ان کے آفیسرز کی ذمہ داری ہے کہ روڈ کا معائنہ کریں، دیکھیں وہاں ہر چیز دیکھیں۔ ہم نے فلانا روڈ بنا دیا، فلانا روڈ، یہ تو بنا دیا آپ نے، مگر اس پر آپ دیکھیں ہے کیا؟ وہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس ٹائم اگر آپ دیکھیں نیپا سے یہ سولجر بازار سے شروع کریں تو آپ کو سارے ڈھکن کسی بھی مین ہال میں